حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق محمد وعلي والفاطمة والحسن والحسين وجعفر وموسى. يا ابن زهراء بحق زهراء أدركني 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 يا مولاي. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بلند. حسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين. أما بعد، فقد قال نبی العظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حسین منی وانا من الحسین. صلوات. مرسل اعظم سرور کائنات ختمی المرتبت کا مشہور و معروف فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد. کتب عامہ اور کتب خاصہ نے رسول کی اس حدیث کو نقل کیا ہے جس میں پیغمبر اسلام نے حسین ابن علی علیہ السلام کا تعارف کرایا ہے. کسی کو اختلاف نہیں ہے. پھر رسول نے اپنوں میں، بیگانوں میں، دوستوں میں، دشمنوں میں، گھر کی چار دیواری میں، گلیوں میں، بازاروں میں، منبر پہ یہ حدیث بیان فرمائی ہے جسے عامہ و خاصہ دونوں مذہب تسلیم کرتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. عزاداران حسین، یہ تعارف ہے رسالت مآب نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر حسین ابن علی علیہ السلام کا کرایا ہے. دنیا میں تعارف کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ بڑے کے ذریعے سے چھوٹے کو پہچنوایا جاتا ہے،
اور ایک طریقہ ہے کہ چھوٹے سے بڑے کو پہچانوایا جاتا ہے۔ جب بڑے سے چھوٹے کو پہچاننا منظور ہو، چاہتا ہو انسان کے بڑے کے ذریعے چھوٹے کا تعارف کرائے، تو وہاں رشتہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا نواسا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا بھتیجا ہے، فلاں کا بھانجا ہے۔ یہ ہے تعارف بڑے کے ذریعے سے چھوٹے کا، رشتے کی بنیادوں پر۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ چھوٹے کے ذریعے سے بڑے کا تعارف کرایا جاتا ہے، اور وہ ہے کہ منصب کے ذریعے چھوٹے کے ذریعے بڑے کا تعارف کیا جاتا ہے۔ جس عہدے پر فائز ہے، جس منصب پر فائز ہے، کہا جاتا ہے کہ جی یہ ڈی سی کا بیٹا ہے، یہ ڈی سی کا باپ ہے، یہ کمشنر کا باپ ہے، یہ وزیر اعظم کا باپ ہے، یہ اس کا دادا ہے، فلاں کا، یعنی منصب بیان کیا جاتا ہے۔ تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام نے دونوں طریقوں کو اپنایا ہے۔ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں۔ اگر کوئی رشتے کی بنیادوں پر حسین کو سمجھنا چاہتا ہے تو میں محمد کہہ رہا ہوں یہ میرا نواسا ہے، میں اس کا نانا ہوں۔ یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہے، یہ علی ابن ابی طالب کا فرزند ہے، ابو طالب کا پوتا ہے، میرا نواسا ہے۔ یہ ہے رشتے کا تعارف۔ اور دوسرے لفظ کہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، وہاں رشتہ مقصود نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ منصب پہ کتنا فائز ہے، اس کا منصب کیا ہے۔ میں اس لیے اس سے ہوں کہ میں رسول ہوں، یہ امام ہے۔ میرے منصب کے ساتھ اس کے منصب کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس سے ہوں۔ اور دوستو، دنیا کائنات کا ایک نظام ہے، جب کوئی مر جاتا ہے یا کوئی حادثے کا شکار ہوتا ہے، خبر شہر میں پھیلتی ہے اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص حادثے کا شکار ہوا ہے، قتل ہو گیا ہے یا کوئی اور حادثہ پیش آیا ہے، تو پوچھنے والا جو سن رہا ہوتا ہے کہ فلاں قتل ہو گیا، وہ 3 سوال کرتا ہے کہ کون مارا گیا، کس نے مارا، کیوں مارا۔ ان 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیے، میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ حسین کا تعارف رسالت مآب نے ہر جگہ پر کرایا، رشتے کے اعتبار سے بھی اور منصب کے اعتبار سے بھی۔ دنیا کائنات میں حسین ابن علی علیہ السلام وہ نقطہ مرکزی ہے کہ جسے ماننے کے لیے نہ عقیدے کی ضرورت ہے، نہ مذہب کی ضرورت ہے، نہ دین کی ضرورت ہے، نہ کسی شے کی ضرورت ہے، بلکہ انسانیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ حسین ابن علی علیہ السلام کو مانتا ہے۔ حسین انسانیت کی عظمت کا دوسرا نام ہے، حسین توحید کی بلندی کا دوسرا نام ہے، حسین رسالت مآب نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کی نبوتوں اور رسالتوں کی ضمانت کا نام ہے حسین ابن علی۔ حسین کو اسی طرح نہ سمجھو کہ حسین معمولی شخصیت ہے۔ رسول کس طرح محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، کتنا چاہتے تھے، صرف اس لیے نہیں تھا کہ رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے،
نہیں نواسے کی حیثیت سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ عظمتوں کی وجہ سے محبت کرتے تھے۔ رسول حسین کا رونا برداشت نہ کرتے۔ اگر کوئی بچہ حسین کی آواز کی طرح رو رہا ہوتا تو روکا جاتا تھا کہ اس کو نہ رونے دیا کرو، نہ جھڑکا کرو، اس لیے کہ اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے۔ یہ ہے تقاضا محبت۔ منبر پر رونق افروز ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے آتا ہوا حسین ایک مرتبہ زمین پر گرا ہے، اتنا بچپنا ہے، منبر پہ بیٹھے ہوئے خطبے کو چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد جا کے نواسے کو اٹھایا، حسین ابن علی کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمیں بتایا ہوتا ہم جا کر اٹھا لیتے۔ کہا کہ تمہارا اٹھانا اور ہے، مجھ محمد کا اٹھانا اور ہے۔ یعنی حسین عظمتوں کا دوسرا نام ہے، حسین فضیلتوں کا دوسرا نام ہے۔ دنیا حسین ابن علی علیہ السلام کو پہچانی نہیں۔ کتنی عظمتوں کا مالک ہے، میں کس کس چیز کی مثال دوں۔ صف انبیاء میں آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبہ تک 1,24,000 انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور یہ دنیا بتائے کہ کسی نبی کی آمد پر، کسی نبی کے پیدا ہونے پر، کسی نبی کے اس دنیا پہ آنے پر یا آنے کے بعد ایک فرشتہ آسمان سے آبائے انبیاء کے پاس آیا ہو اور آ کے کہا ہو کہ اللہ نبی کے یا رسول کے آنے کی، اس دنیا میں آنے کی مبارکبادی دینا چاہتا ہے۔ ایک فرشتہ ثابت کریں۔ تاریخ اسلام کہتی ہے کہ حسین ان عظمتوں کا مالک ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بہار الانوار میں کہ جب 3 شعبان کا چاند نمودار ہوا اور نور حسینیت خانہ زہرا میں ساطع ہوا، ادھر نور حسینیت کا خانہ فاطمہ میں ساطع ہونا تھا، آواز قدرت آئی، اے جبرائیل جی رب جلیل جنت میں جا اور جنت میں جا کر 1,000 ملائکہ کی فوج کو تیار کر۔ ایسے تیار نہیں کرنا، ایک جیسی وردی، ایک جیسا لباس زیب تن کرا، خوشبو ہے جنت سے معطر کرا۔ جبریل نے جا کر جنت میں 1,000 کی فوج کو تیار کیا، لباس ایک جیسا، جنت کی طرف معطر، خوشبو سے معطر، ایک مرتبہ تیار ہو گئی فوج۔ بارگاہ ربوبیت میں آ کر کہنے لگے کہ یا خالق کائنات 1,000 فوج تیار ہو گئی ہے، اب حکم دیجئے۔ ادھر 1,000 فوج فرشتوں کی تیار ہوئی، ادھر آواز قدرت آئی کہ جبرائیل 1,000 ملائکہ کی قیادت کرتے ہوئے آسمان سے زمین پر جا۔ اتنا حکم ملنا تھا اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جبرائیل جانے لگا۔ ایک مرتبہ خالق کائنات کی آواز ہے رک جا، جبرائیل رکا، کہا کہ جانتا ہے کہاں جانا ہے؟ کہا کہ خالق کائنات روزانہ اس دروازے پر جاتا ہوں، آج نیا نہیں جا رہا، عرصے سے جا رہا ہوں۔ کہا ویسے نہیں جانا ہے جیسے پہلے جاتا تھا، بلکہ آج میری طرف سے اور اپنی طرف سے 1,000 فرشتے کی فوج کو لے کے در سیدہ پہ جا، اور جب دق الباب کرے اور اندر سے کوئی پوچھے من انت علی الباب، کون ہے دروازے پر، تو نہ کہنا جبرائیل آیا ہوں، نہ کہنا وحی لانے والا آیا ہوں، بلکہ کہنا اللہ کی طرف سے آج کے مولود کی مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ فضائل محمد و آل محمد سننا اور بلند آواز سے صلوات یا نعرہ لگانا بھی عبادت ہے۔
آج کے دن خوش نہیں ہونا ہے، خوشی نہیں منانی ہے، اچھا لباس نہیں پہننا ہے، اپنے آپ کو خوش نہیں رکھنا ہے، لیکن محمد و آل محمد کی فضیلتوں پر خاموشی سے بیٹھنے کی روایت میں نے کہیں نہیں پڑھی۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد۔ جبرائیل فوج کو لے کر چلا۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ آسمان سے زمین کی طرف روانہ ہوا، ایک ایسے جزیرے سے گزرا جس جزیرے سے 700 سال سے ان ملائکہ نے بارگاہ ربوبیت میں 700 سال قبل حسین ابن علی کے آنے سے پہلے عرض کی تھی کہ پالنے والے ہم اس جزیرے سے نہیں گزر سکتے، اس لیے کہ وہاں سے گزرنا بہت محال ہے، لہذا ہمارے روٹ کو تبدیل کر خالق کائنات نے ملائکہ کے آسمان سے زمین جانے والے راستے کو بدل دیا تھا۔ آج جب چلا ہے جبرائیل تو ایک مرتبہ اسی جزیرے سے گزرا ہے۔ میں کہوں گا جبرائیل کی جرت ہے کہ اپنی مرضی سے اس جزیرے سے گزرے، نہیں گزر سکتا۔ آج یقیناً خالق کائنات کا حکم ہوگا کہ آج اسی جزیرے سے گزر۔ کیوں؟ اس جزیرے میں ایک ایسا فرشتہ مقرب بارگاہ الہی معتوب ہے، وہاں پہ سزا یافتہ ہے، یوں کہوں ترک اولا ہوا ہے اس فرشتے سے اپنی پرواز کو بلند کرتے ہوئے بارگاہ ریزدی میں آواز بلند کر کے ایک مرتبہ کہا تھا کوئی ہے جو مجھ جیسا اتنی پرواز کر سکے۔ خالق کو وہ پسند نہیں آئی اس کی صدا، لہذا کہا کہ اپنی تجویز کر سزا، اس لیے کہ تو نے ترک اولا کیا ہے۔ میری ربوبیت کے سامنے گردن تکبر کو بلند کر رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ جیسا جو اتنی پرواز کرے، تو مجھے سنا رہا ہے، لہذا تو تجویز کر، کیونکہ تو میرا مقرب فرشتہ ہے، میری قربت رکھتا ہے، اتنا تجھے چھوٹ دیتا ہوں، دنیا کی سزا لے یا آخرت کی۔ اگر مجھ جیسا انسان ہوتا تو کہتا خالق کائنات آخرت کی سزا دے دے، اس لیے کہ بعد میں دیکھا جائے گا، کس نے دیکھی ہے آخرت، لیکن فرشتہ کہتا ہے اللہ دنیا کی سزا دے۔ خالق کائنات نے اس جزیرے میں پلکوں کے بھر لٹکا دیا تھا، وہاں اس جزیرے میں 700 سال فطرس لٹکا رہا ہے، صرف ایک جملہ کہنے کی وجہ سے۔ میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن اتنا کہوں گا کہ 700 سال مقرب فرشتہ لٹکا رہا اور کئی انبیاء کے پاس گیا۔ تاریخ انبیاء کا مطالعہ کیجئے، کئی انبیاء کے پاس گیا کہ میری اس سزا کو تخفیف کرو، کہا کہ نہیں ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، ہم تمہاری یہ سزا ختم نہیں کرا سکتے۔ کئی انبیاء کے پاس گیا کیونکہ وقت نہیں تھا۔ ادھر 3 شعبان کا سورج طلوع ہوا، ادھر 1000 کی فوج کو لے کر جبرائیل آسمان سے زمین پر چلا، اسی جزیرے سے گزرنا تھا، یا فطرس کی نگاہ اٹھی تو دیکھا 1000 کی فوج ہے، ایک جیسا لباس پہنا ہوا ہے، جبرائیل قیادت کرتے ہوئے آسمان سے زمین پر جا رہا ہے۔ سوال کیا کہ جبرائیل اس شان سے، اس آن سے، اس بان سے کہاں جا رہے ہو؟ کہا سرزمین مدینہ میں جا رہا ہوں، سیدہ کے دروازے پہ جا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے۔ لہذا جبرائیل نے جب یہ کہا تو کہا کہ اگر ممکن ہو تو مجھے بھی ساتھ لیتا جا، میں بھی آج کے دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب 3 شعبان آئے گی، میری سزا ختم ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اینک نہیں ہے میرے پاس، کیا لکھا ہوا ہے؟ مجلس کا کہہ رہے ہیں کہ 20 منٹ تقریباً وقت تو شہادت پڑھنی ہے۔ لہذا فطرس کو لے کر در سیدہ پہ آیا، مختصر کر رہا ہوں، در سیدہ پہ آیا، در سیدہ پہ آ کر دق الباب کیا، رسول موجود تھے، رسول نے آواز دی من انت علی الباب، کون ہے دروازے پر؟ کہا جبرائیل آیا ہوں اللہ کی طرف سے مبارکباد پیش کرنے کے لیے۔ دروازہ کھلا، ایک فرشتے کو بلایا گیا، اس نے مبارکباد دی، مبارکبادی کے بدلے میں جو کچھ مانگا رسول نے عطا کیا۔
آخر میں کہا کہ جی ایک اور معتوب فرشتہ ہے، اسے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ پطرس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر جبرائیل لے آئے رسول کے سامنے، رسول کو دیکھا اور مبارکباد دی۔ رسول فرماتے ہیں پطرس کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مانگ حسین کی آمد پر جو مبارکبادی چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ پطرس نے آواز دی کہ یا رسول اللہ، اگر مبارکبادی کا بدلہ دینا ہے تو میرے یہ جلے ہوئے پال و بر مجھے واپس مل جائیں۔ ایک مرتبہ رسول نے جبرائیل کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا کہ جبرائیل فوراً اسے اٹھا کے میرے حسین کے گہوارے کے ساتھ مس کر۔ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے کہ اگر رسول ہاتھ پھیر دیتے شفا مل جاتی، رسول دامن عبا کو اٹھا کر اس پر ڈال دیتے شفا مل جاتی، لیکن رسالت مآب نے سیب مانگا تھا لیکن انہوں نے کچھ نہیں دیا، کہا کہ میرے حسین کے گہوارے کے ساتھ مس کر، حسین کے ساتھ نہیں، حسین کے گہوارے کے ساتھ مس کر۔ پطرس نے اٹھایا، حسین کے گہوارے کے ساتھ مس کیا، جو ہزاروں سال سے 700 سال سے جو بالوں پر جل چکے تھے پطرس کو مل گئے۔ ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو، مل گئے۔ ادھر بالوں پر کا ملنا تھا، خوش ہو گیا پطرس۔ جبرائیل نے بھی مبارکباد دی۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دنیا ہم سے سوال کرتی ہے نا کہ ہم یہ شبیہیں کیوں بناتے ہیں، یہ تعزیہ کیوں بناتے ہیں، یہ ذوالجناح کیوں بناتے ہیں، یہ روضے کی زیارت کیوں کرتے ہیں، ان کا بوسہ کیوں لیتے ہیں، حضرت عباس کا علم ابھی برآمد ہوگا علم، سوال کیا جاتا ہے کہ جی اس علم کو کیوں پوچھتے ہو، خود تو بناتے ہو، بنانے کے بعد اس کے بوسے کیوں لیتے ہو؟ میں کہا کرتا ہوں کہ جو پطرس کو رسول نے کہا کہ حسین کے گہوارے سے مس کرو، وہ کوئی جنت سے آیا تھا؟ جنت سے نہیں آیا تھا، مدینے کی لکڑی تھی، مدینے کی میخیں تھیں، بنانے والے معمار مستری جو ہیں وہ مدینے کے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اب کیا کمال اس میں آ گیا تھا کہ اعجاز ہو گیا کہ پطرس کو مس کیا، بال و پر مل گئے، صرف اس لیے کہ ایک دفعہ وہ گہوارہ حسین کے ساتھ مس ہوا ہے۔ تو یہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عظمت ہے کہ ایک دفعہ گہوارہ مس ہوا ہے، اس سے لوگوں نے شفا حاصل کی ہے، لوگوں نے نہیں، معصوم فرشتوں نے وہاں سے شفا حاصل کی ہے۔ دوستو اور عزیزوں، کہا کرتا ہوں کہ نہ کہا کرو کہ یہ بوسے کیوں لیتے ہیں، یہ بوسے اسی لیے لیتے ہیں کہ اس کی نسبت معصومین سے ہے۔ اگر نسبت معصوم سے نہ ہوتی تو یہ عام کپڑا ہوتا، یہ عام گھوڑا ہوتا، لیکن ذوالجناح کا بوسہ لے کر دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ یہ نسبت رکھتا ہے اس معصوم سے جس نے اللہ کے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ ایک نبی ہے، اللہ کا دین کی تبلیغ کرتا ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں، پتھروں میں دھنس جاتا ہے، آواز دیتا ہے، خالق کائنات فرشتے کو بھیجتا ہے، بھیجنے کے بعد پتھر ہٹاتا ہے، زخموں کو اپنے پروں کے ساتھ فرشتہ مس کرتا ہے، نبی کو شفا مل جاتی ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں اتنا فرق ہے کہ اگر نبی زخمی ہو جائے تو فرشتے کے پر سے شفا ملتی ہے، اور اگر فرشتہ زخمی ہو جائے تو حسین کے گہوارے سے شفا ملتی ہے۔ یہ مقام عظمت ہے حسین کی۔ بس ختم ہو گئی میری گفتگو دوستو۔ ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ آج علی اکبر کی آذان سے جو مصیبت شروع ہوئی تھی حسین کی شہادت پر ختم ہو گئی۔ یعنی وہ غریب حسین جو صبح سے لاشیں اٹھا رہا تھا، ایک ایک شہید کی لاشیں کو اٹھایا ہے، اور ایک شہید نہیں بلکہ تمام شہداء کی لاشوں پر پہنچا ہے۔ عباس نے پوچھا تھا نا کہ مولا تو تھک چکا ہوگا، حسین فرماتے ہیں میں تھکا نہیں، اگر تو کہے تو میں تیری لاش کو لے جاؤں۔ صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، غریب ہو گیا حسین۔ ایسا غریب ہوا کہ ایک مرتبہ غربت جب دیکھی حسین نے اپنی تو ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوا، مستورات کے خیمے میں آئے میرے آقا حسین، السلام علیکہ یا زینب، زینب میرا سلام ہو۔
अस्सलामु अलैका या उम्मा कुलसूम, अली की बेटी कलसूम मेरा सलाम हो। अस्सलामु अलैका या लैला या रुबाब या उम्मे फरवा, या फिजा जारियत उम्मी, फिजा पर भी सलाम किया जनाब इमाम हुसैन ने। और आखिरी जुमला कहा, या सकीनतो अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, तुम सब बीबियों पर मेरा सलाम आखिर हो। ज़हरा की बेटी ने ये जुमले सुने, कहा हुसैन क्या हो गया, तू इतनी गुर्बत का ऐलान क्यों कर रहा है? कहा ज़ैनब वक्त नहीं है, जालिम मुझे बुला रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात करें जिससे मेरे लिए मुश्किल बन जाए, लिहाजा मुझे पुराना एक लिबास दे। जनाब फिजा कहती हैं जब हुसैन ने पुराना लिबास मांगा ना हुसैन ने ज़ैनब से, तो मुझे वो वक्त याद आया, मेरे आंखों के सामने वो मंजर आया कि वो लिबास जो ज़हरा ने अपने हाथों से सिया था, वो ज़ैनब को दिया था कि हुसैन एक वक्त आएगा लिबास तुझसे मांगेगा, मेरे बेटे को ये लिबास देना। कहा हुसैन पुराना लिबास क्यों मांगता है? कहा कि इसलिए ज़ैनब मांगता हूं जब तुम मेरी लाश पे आओ कोई रुकावट ना हो। पुराना लिबास नीचे ज़ेब तन किया और नया लिबास ऊपर पहना। पहनने के बाद हुसैन ने एक मर्तबा विदाए आखिर किया। विदाए आखिर करने के बाद एक मर्तबा ज़ुलजना के करीब आए। बहुत जल्दी गुजर रहा हूँ क्योंकि वक्त नहीं है शायद आप लोगों के पास, लिहाजा जल्दी गुजर रहा हूँ कि ज़ुलजना के करीब आए हुसैन, और आने के बाद ज़ुलजना की तरफ एक मर्तबा देखा। ज़ुलजना को देखने के बाद कभी मशरिक देखा, कभी मगरिब देखा, कभी इस तरफ निगाह की, कभी उस तरफ निगाह दी। आलिया बीबी करीब आई और आकर कहा कि हुसैन इधर उधर क्या देख रहे हो, मुझे बता, मैं तेरी बहन ज़ैनब हूँ। एक मर्तबा अली के बेटे ने ये सुना, कहा कि ज़ैनब देख रहा हूँ कि एक वक्त मदीने में ऐसा था, मैं हुसैन इसी ज़ुलजना पर सवार होता था, कहीं से लजाम घोड़ा अब्बास पकड़ते थे, कहीं पे अली अकबर पकड़ते थे, कहीं पे कासिम पकड़ते थे, कहीं पे औनो मोहम्मद पकड़ते थे, कहीं से अकबर पकड़ते थे लजाम घोड़ा। आज मैं देख रहा हूं कि मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे अजीज, मेरी औलाद करबला की जमीन पे सो चुकी है। मैं जिसे भी बुलाता हूं मुझे कोई आवाज नहीं देता, कोई जवाब नहीं देता। मैंने उलमा से सुना है, पढ़ने वालों से सुना है, हुसैन ने जब ये शिकवा किया ना, नहर फुरात के किनारे से बिन बाजू के एक लाश तड़पी, उस लाशे से आवाज आई, हुसैन जिंदगी तू अता कर, घोड़े पर मैं सवार करूंगा। हुसैन ने इतना जुमला सुना, एक मर्तबा देखा कि लजाम में किसी का हाथ आया, उस हाथ को देखकर फरमाते हैं, कौन है आलम गुर्बत में मेरे घोड़े की लजाम पकड़ने वाला? ज़हरा की बेटी कहती है, हुसैन तेरी फौज खत्म हो गई है ना, तेरा अलमदार मारा गया है, हुसैन मेरी फौज सलामत है। मैं लजा में घोड़ा पकड़ती हूँ, तू जीने घोड़ा पर सवार हो। रोने वालों आजादारों, हुसैन हुसैन करने वालों, हुसैन की मजलूमियत का मातम करने वालों, हुसैन जीने ज़ुलजना पर सवार हुए और सवार होने के बाद एक मर्तबा कहा, चाहा कि आगे बढ़े। ज़ुलजना को कहा, ज़ुलजना ले जा, मेरी मंजिल आगे है। अब ज़ुलजना आगे नहीं चलता। हुसैन ने ज़ुलजना की तरफ देखा और देखकर फरमाया, ज़ुलजना अभी से बेवफाई, मेरी तो मंजिल आगे है। एक मर्तबा ज़ुलजना ने अपनी बेज़बानी में कहा, हुसैन मैं बेवफा नहीं हूँ, मेरे कदमों की तरफ देख। अब जो हुसैन ने देखा 4 साल की सकीना है जो ज़ुलजना के कदमों से लिपटी हुई है और लिपटे हुए कह रही है, ज़ुलजना मेरे बाबा को न ले जाना, क्योंकि जो भी जाता है वापस नहीं आता, मैं यतीम न करना,
اتنا سننا تھا حسین زینے گھوڑا سے اترے، سکینہ کو اٹھایا، اٹھا کر کہا سکینہ مجھے جانے کی اجازت دے، اس لیے کہ قوم اشقیاء میری انتظار میں ہے، فوج میری انتظار میں ہے۔ میرے آقا زادی نے یہ سنا اور کہا کہ بابا میدان جانا چاہتا ہے؟ ہاں سکینہ، اگر تو چاہتی ہے تجھے نانا کے روضے پر پہنچا دوں۔ کہا میں نے یہ تو نہیں کہا مجھے نانا کے روضے پر پہنچا، لیکن مجھے ایک بات کا جواب دے۔ بابا میں تو تیرے سینے پر سونے کی عادی ہوں، میں تو تیرے سینے کے بغیر سوتی نہیں ہوں، ابھی رات ہونے والی ہے تو میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ حسین کا سننا تھا۔ میرے آقا حسین فرماتے سکینہ آج کے بعد تو ماں کے سینے پر سونا، میرے سینہ پر تو علی اصغر سوئے گا۔ عزاداران حسین زینے گھوڑا پر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد روانہ ہونے کے بعد ایک مرتبہ فضا کی آواز آئی، حسین چند لمحوں کے لیے رک جا۔ اب رکے، کہا کہ اندر خیمے کے آ کے دیکھ۔ جب واپس مڑ کے آئے تو کیا دیکھا؟ سید سجاد بستر بیماری سے اٹھا ہوا ہے اور آوازیں دے کے کہہ رہا ہے بابا یہ تیرا چہرہ تو مجھے نہیں ملے گا، لیکن بابا مجھے اجازت دے، میں تیرے سے پہلے مرنا چاہتا ہوں۔ حسین فرماتے اکبر یا سجاد یہ جہاد تیرے لیے نہیں ہے، تیرا تو جہاد اکبر ہے۔ تو نے پھوپھیوں کو لے کر کبھی کوفہ کے بازار، کبھی شام کے بازار جانا ہے، ودا کیا اور آئے میدان میں۔ کب تک لڑتے؟ 3 دن کے پیاسے تھے، سخت دھوپ تھی، شدت کی گرمی تھی۔ حسین کتنا لڑتے، کافی جہنمیوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے حسین پر ایسا وار کیا کہ حسین زینے گھوڑا سے اترے، گرنا تھا یا آواز دی۔ شاید حسین سوچ رہے ہوں کہ ہر شہید تو مجھے آواز دیتا تھا، لیکن میں کسے آواز دوں؟ ایک مرتبہ یہ سوچنا ہوتا یا ایک در خیمہ پر زینب کی آواز آئی، حسین میں خیمے میں نہیں رہ سکتی، میرا ماں جایا، میں تیرے پاس آ رہی ہوں۔ آواز آئی حسین کی، زینب باہر نہ آنا۔ میں کہوں گا کہ حسین یہ وہی زینب ہے نا کہ تھوڑی دیر پہلے جب شمر تمہاری گردن پہ خنجر چلانے کا ارادہ کر رہا تھا اور اس سکینہ نے پھوپھی سے ایک سوال کیا تھا، پھوپھی اماں میں نے سنا ہے کہ تیرے نانا کو لوگوں نے گھیر لیا تھا اور میری دادی ایک مرتبہ گئی تھی میدان میں اور جب لوگوں نے دیکھا تھا چھوڑ دیا تھا۔ اماں مجھے اجازت نے، میں بابے کے پاس جاتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ مسلمان مجھے دیکھ کر میرے بابا کو چھوڑ دے۔ روایتوں کے لفظ ہیں، بی بی کہتی ہے سکینہ جا لیکن تجھے تماچے لگیں گے، سکینہ تیرے کانوں سے خون بہے گا، یہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اجازت ملی، سکینہ آئی، دیکھا کہ گھوڑوں کا انبار ہے، گھوڑے کے ساتھ گھوڑا لگا ہوا ہے، ایک گھوڑے کے قریب آئی جس پہ ایک سوار بیٹھا تھا، سوار کی طرف دیکھا، معصومانہ انداز میں ہاتھ باندھ کے کہتی ہے سوار میں نے بابے کو ملنا ہے، مجھے بتا میرا بابا کہاں ہے؟ اس نے سن کے سوال کیا کہ تیرا بابا کون ہے؟ کہا حسین۔ کہا تو حسین کی کیا لگتی ہے؟ کہا میں بیٹی ہوں۔ یہ ظالم اترا گھوڑے سے، سکینہ کے رخسار پر ظلم کیا اور سکینہ زمین پر گر گئی۔ سکینہ کا زمین پر گرنا تھا، گرنے کے بعد جب اٹھی تو
تو ایک عجیب معصومانہ جملہ کہتی ہے ظالم تو نے مجھے مار تو لیا ہے، اب میرے راستہ تو بتا، میرا بابا کہاں ہے؟ بس گھوڑوں کے گرد چلتی ہوئی ایک مرتبہ حسین کے قریب آئی، حسین کی آ کر گود میں بیٹھی، ایک مرتبہ شمر قریب آیا، کہا حسین یہ کون بچی ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، یہی تو میرے سینے کا سکون ہے۔ کہا حسین تو خود اٹھائے گا یا میں اٹھاؤں؟ یہ سننا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں سکینہ چلی جا خیمے کی طرف، یہ ظالم ہے تجھ پر ظلم کرے گا۔ اب سکینہ باپ کی گود کو چھوڑ کر تھوڑے چند قدموں پہ گئی، اب دیکھا ظالم نے حسین کے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، ہاتھوں میں بالوں کا آنا تھا۔ یا ایک دفعہ مدینے کی طرف رخ کیا سکینہ نے، کہا نانا محمد میرا بابا شمر کے ہاتھوں غربت میں ہے۔ قریب آئی، کہا کہ ظالم تیری بھی اولاد ہوگی، تیری بھی بیٹیاں ہوں گی، میرے بابا کے بالوں کو چھوڑ دے۔ اس ظالم نے دھکا دیا اور گردن کاٹنے کا ارادہ کیا۔ عزاداران حسین آخری جملے کہہ رہا ہوں، اس نے پہلی ضرب چلائی، میدان سے انبیاء جانے لگے، دوسری ضرب چلائی اوصیاء جانے لگے، تیسری ضرب چلائی رسول چلے گئے، چوتھی ضرب چلائی علی چلے گئے، ضربیں چلتی رہیں، آنے والے جاتے رہے۔ ایک مرتبہ زہرا کی آواز آئی سب چلے جاؤ، لیکن میں نے تو چکیاں پیس کے پالا تھا، میں کیسے جاؤں؟ لیکن ایک مرتبہ اس ظالم نے خنجر کا وار کیا، اور یہ وار کرتا تھا لیکن گردن حسین کی کاٹ نہیں سکتا تھا۔ خنجر کئی تبدیل ہوئے، قاتل کئی تبدیل ہوئے لوگوں عزاداروں، لیکن ایک مرتبہ اس شمر نے سوال کیا حسین میں تیری گردن کاٹنا چاہتا ہوں، کٹتی کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ کیا ہوتا ہے؟ امام کا پوچھنا تھا۔ کہا میں خنجر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، کبھی رسول کی گردن آ جاتی ہے، میں گردن پہ خنجر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، کبھی علی کی گردن آ جاتی ہے، چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، کبھی فاطمہ کی آواز آتی ہے، ظالم نہ مار، میں نے بڑی مشکلوں سے پالا تھا۔ تو کہا کہ اچھا اب کوئی نہیں آئے گا، جو کرنا ہے تو کر۔ اس نے سر جدا کیا۔ رونے والوں بس ایک جملہ اور سنو۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے شہادت سے پہلے اپنے امامے کو اٹھایا، ذوالجناح پر رکھا۔ ذوالجناح نے کہا مولا کوئی مجھ سے بے وفائی تو نہیں ہوئی؟ کہا نہیں ذوالجناح کوئی بے وفائی نہیں، تو یہ میرا امامہ لے کر چلا جا، میری بہن کو جا کے بتا کہ حسین اس دنیا سے چلا گیا ہے، حسین شہید ہو گیا ہے۔ ذوالجناح آئی، ذوالجناح آنے کے بعد در زینب پہ جہاں زینب کا خیمہ تھا، پردے پہ اپنے آپ کو ٹکر ماری، سر گرایا، گرانے کے بعد بی بی قریب آئیں اور کہا کہ میرا ماں جایا حسین کہاں ہے؟ کہا کہ میری زین سے اتر گیا ہے، اب زمین کربلا سے پوچھ لے کہاں ہے۔ بی بی نے کربلا کی زمین کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے کربلا کی زمین، علی کا بیٹا کہاں ہے؟ علی کا بیٹا کہاں ہے؟ رسول کا نواسا کہاں ہے؟ کہا کہ بی بی ابھی تک میرے پر نہیں آیا، میں کہوں گا کہ تیروں کا معراج کر رہا تھا حسین۔ ذوالجناح سے پوچھا کیا میرا بھائی مارا گیا؟ ذوالجناح نے کہا یہ امامہ اس چیز کی نشانی ہے، تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ تو واہ غربتا، میں کہوں گا کہ واہ حسینہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، میری ہزار جان قربان ہو حسین، تیری غربت پر ماتم حسین۔